مجھے تو اس سارے چیز کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل فیلئر نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب آپ کی پاپولر جماعتیں حکومت میں ہوں جن کے پیچھے عوام کی بیکنگ ہو، کوئی بھی سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں 8 فروری کا جو فیکٹر ہے وہ بھی ہے، 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو لوگ اقتدار میں آئے وہ ایک سیاسی کشن نہیں فراہم کر سکے۔ اس وقت آپ دیکھیں گوادر سے لے کے مالاکنڈ تک کوئی بھی جلوس نکلتا ہے، کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے، وہ تکلفاً بھی شہباز شریف کے خلاف نعرہ نہیں لگاتے کہ یہ وزیر اعظم ہے ان کے خلاف کوئی نعرہ لگا دیں۔ تو جب سیاسی جماعتیں کشن فراہم کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر آبویسلی پریشر فیل ہوتا ہے، مختلف اداروں کے اوپر بحث ادھر ادھر جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بھی بٹ اس کے جواب میں آپ اپنا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی فارمر کور کمانڈر 3 اسٹار جنرل نہیں گرفتار کر لیتے؟ جی میں میجر ڈیولپمنٹ بہت بڑی سے شاید کہ سیاستدان ناکام ہو گئے۔ میں اپنا سابق جرنیل It doesn't make sense to me. کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ مطلب کہ یہ کوئی all of sudden out of blue تو نہیں ہوا نا۔ جنرل فیض تو یہاں پہلے بھی تھے، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ 1.5-2 سال کیوں آپ کو ویٹ کرنا پڑا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 15 مہینے کیوں آپ کو 1.5 سال ویٹ کرنا پڑا؟ اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کا سیاسی ماحول ہے، کیونکہ اگر آپ پریس ریلیز بھی دیکھیں تو اس میں سیاست کا ذکر ہے، سیاسی عدم اس پریس ریلیز میں، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، آفٹر ریٹائرمنٹ جو ایکٹیویٹی ہے، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی، تو وہ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ جس میں اب جو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی خان صاحب سے رابطے یا پاکستان تحریک انصاف سے رابطے، تو وہ اس میں سیاست کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس جو حکومت کے لیول پہ چیزوں کو اور یہ لنکڈ ہے جنرل فیض کی گرفتاری سے۔ جی پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی حراست میں ہیں، یعنی انہی سے لنکڈ ہے یہ بھی۔ تو وہ جو الزام جنرل فیض پہ ہوگا وہی الزام ان تینوں پہ، یہ شاید اتنی ریلیونٹ نہیں ہے جتنی جنرل فیض ریلیونٹ ہے۔ آف کورس جنرل فیض ریلیونٹ ہے۔ پھر دیکھیں نا ٹاپ سٹی کا کیس بھی ہے، 2017 کا کیس ہے، اس وقت بھی وزیر دفاع آپ کے خواجہ آصف صاحب تھے جب وہ کیس ہوا تھا۔ کیا اس وقت وزیر دفاع کو اس حوالے سے معلوم تھا؟ پھر وزیر دفاع ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جب وہ سرونگ تھے جنرل فیض، وہ مجھے پنجاب کی حکومت آفر کر رہے تھے۔ مطلب کون سے کس کیپیسٹی میں وہ پنجاب کی حکومت ان کو آفر کر رہے تھے، اس کو کسی نے کوشچن نہیں کیا، انہوں نے کوئی چیز نہیں کی۔ دیکھیں جو فوج کا انٹرنل احتساب کا عمل ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن کیا اس حکومت کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری نہیں ہے کہ وزیر دفاع ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ایک سرکاری افسر میرے ساتھ اس قسم کی بات کر رہا تھا لیکن اس کو وہ فالو اپ نہیں کر رہے، اس کے اوپر وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا، اس کے اوپر کیا کیا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جہاں پہ آپ کو حکومت مسنگ نظر آتی ہے، وہ جو سیاسی سائیڈ ہے وہ بہت کمزور آپ کو نظر آتی ہے۔ تو ہے ہی نہیں نا، لیٹس بی آنسٹ۔ مجھے بتائیں جنرل فیض سے کہ عمران خان صاحب سے رابطے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ اس حد تک جنرل فیض کا تو ایک موقع کے اوپر عمران خان انڈائریکٹ، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب خبریں جو آپ کو بہت سی خبریں آئیں گی، آ رہی ہیں، فیڈ ہو رہی ہیں، کی بھی جائیں گی، کہ ان 3 لوگوں کے تھرو رابطہ تھا تحریک انصاف سے۔ دیکھیں یہ تو تحقیقات ہوں گی تو چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ایک موقع پہ تو یہ خبریں بھی آئیں جماعت کے اندر سے، ان لوگوں نے بتایا کہ جنرل فیض کا نمبر بلاک کر دیا تھا عمران خان صاحب نے، ساتھ جنرل باجوہ کا نمبر بھی بلاک کر دیا، باجوہ کا کیا تھا، اور جنرل فیض کے حوالے سے بھی تھیں کہ اس وقت ان کے ساتھ بھی کوئی ایشو تھا، اور بہت ساری چیزیں اس طرح چل رہی تھی۔ پر ایشو یہ ہے کہ یہ خبریں جو ساری آ رہی ہیں، یہ ہر خبر میں آپ کو دیکھیں فوج کا جو انٹرنل معاملہ ہے وہ تو چل رہا ہے، ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، لیکن ہر خبر میں حکومتی خواہش آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں بس اب ختم ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک شخص 1 سال سے جیل میں ہے، کمزور اس کی جماعت ہے، کوئی اس جماعت کا اس وقت جو ہے آپ کو سر پیر کہیں پہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ان کو ہر چیز میں اپنی امید نظر آ جاتی ہے، بس یہ آخری چیز ہے۔ تو یہ میرے نظر میں یہ جو سارا ماحول ہے اس کی وجہ پولیٹیکل فیلئر ہے، اور جو پولیٹیکل فیلئر ہے وہ ان 2 جماعتوں کا اور اس حکومت کا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ایک تو یہ حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ رابطے ڈائریکٹ نہیں تھے، ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہے، کن چیزوں پر رابطہ تھا، کیا ایڈوائس دی جا رہی تھی، کیسے بیانیاں بنانے کے، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر 9 مئی اس میں سے نکال دیں اور آپ کے پاس 9 مئی کا ایویڈنس نہ ہوا، پھر تو کوئی چیز آپ عمران خان کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو پھر صرف ان کا اپنا جو آرمی ایکٹ ہے وہ تو اس کی وائلیشن تو صرف فوجی افسران نے کی ہے۔ عمران خان پر یہ لازم نہیں ہے، شاید اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، کہ وہ فوجی افسران اگر 2 سال ان کے اندر ہیں، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ It doesn't apply to him. It only applies to the officers. یہ رابطے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو That's why this is very tricky. بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں، اگر اجازت ہے میں ساتھ ہی بریک بھی لے لوں، ایک بریک لیتے ہیں نا۔ تو یہ بڑی گتھی ہے جس کو سلجھانے میں شاید تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، کہ آخر ہے کیا، وجہ کیا ہے
ایشوز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ بہت سے لوگ اب بہت سے مختلف مزید نام بھی لیے جا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس.